بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسل سٹوریز کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین کرام، پیش خدمت ہے کہانی حصے دار کا دوسرا حصہ۔ آئندہ روز میں نے ASI اعجاز حسین کو ڈاکوؤں کی کارفرمائی کے حوالے سے مختصراً آگاہ کیا اور پھر اس کی رائے جاننے کے لیے سوالیہ نظر سے اسے دیکھنے لگا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے کہا، ملک صاحب، کھرا اٹھانے والا آئیڈیا برا تو نہیں، لیکن مجھے اس کے نتائج برآمد ہوتے نظر نہیں آتے، اور اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اول تو اگر صرف شمالی سمت ہی ڈاکوؤں کا کھرا اٹھانے کا کام شروع کریں تو لگ بھگ 12 میل تک جنگل کی خاک چھاننا پڑے گی، اور مہم جوئی کا زیادہ ہی شوق ہو تو دائیں بائیں اوپر نیچے جنگل کا کونا کونا جھانکا جا سکتا ہے، مگر اس کام کے لیے کم از کم 1 ہفتہ درکار ہوگا۔ اس بھاگ دوڑ کے بعد اگر یہ معلوم ہوا کہ ڈاکوؤں کا وہ گروہ جنگل عبور کر کے کہیں اور نکل گیا ہے تو ہم کیا بگاڑ لیں گے ان کا؟ اس جنگل کے شمالی کنارے پر ایک نیم پختہ سڑک ہے جو 2 بڑے اضلاع کی 2 تحصیلوں کو آپس میں ملانے کا کام کرتی ہے۔ مذکورہ دونوں تحصیلوں کے بیچ بھی کم از کم 20-25 میل کا فاصلہ ہے۔ میں تمہارے خیال سے مکمل اتفاق کرتا ہوں اعجاز حسین، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن ایک اہم پوائنٹ کو تم بھول رہے ہو۔ کون سا پوائنٹ ملک صاحب؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، یہ ٹھیک ہے کہ ہم پورے جنگل کا چپا چپا نہیں جان سکتے، اگر ڈاکو اس جنگل میں مقیم نہیں ہیں اور ان کا مستقل ٹھکانہ جنگل کے علاوہ کہیں اور ہے اور وہ وہاں سے نکل کر کہیں اور جا چکے ہیں تو ان تک رسائی کا عمل خاصا دشوار گزار ثابت ہو سکتا ہے۔ تم نے 2 بڑی تحصیلوں اور نیم پختہ سڑک کا حوالہ تو دیا، لیکن یہ بھول گئے کہ جنگل کے شمالی کنارے پر اسی نیم پختہ سڑک کی دوسری جانب چک سیف نامی ایک بڑا گاؤں واقع ہے۔ اسی طرح جنگل کے مشرقی اور مغربی کناروں پر بھی یا کناروں سے کچھ فاصلے پر گاؤں دیہات ہوں گے۔ ممکن ہے لٹیروں کا وہ گروہ اس جنگل کے بیچوں بیچ کسی بھی سمت نکل گیا ہو۔ میں تو اس علاقے میں نیا ہوں، تم یہاں کے جغرافیہ سے اچھی طرح واقف ہو گئے، مجھے اس بارے میں کچھ بتاؤ گے؟ کیوں نہیں ملک صاحب، وہ جلدی سے بولا۔ پھر چند لمحات کے توقف کے بعد اس نے بتانا شروع کیا، اگر ہم جائے وقوع سے ناک کی سیدھ میں شمالی سمت جائیں تو جیسا کہ میں نے بتایا ہے نیم پختہ سڑک آ جائے گی، اور اس سڑک کی دوسری جانب واقعی چک سیف بھی آباد ہے۔ لیکن اگر ہم جنگل کے دائیں بائیں کا جائزہ لینا چاہیں تو وہ تھوڑی توقف کے بعد بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اس جنگل میں لگ بھگ 2 میل آگے جائیں تو بائیں جانب ایک راستہ نکلتا ہے جو جنگل سے باہر آنے کے بعد کوٹ فرمان علی نامی ایک گاؤں تک جاتا ہے۔ جنگل کے کنارے سے کوٹ فرمان علی تک 6 میل کا فاصلہ ہوگا۔ کوٹ فرمان علی، میں نے زیر لب دہرایا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں نے یہ نام پہلے بھی کہیں سنا ہے، لیکن اس وقت فوری طور پر مجھے یاد نہ آ سکا۔ ASI جنگلی راستوں کی تفصیل بتاتے ہوئے کہہ رہا تھا، اسی طرح اگر جنگل میں 5 میل آگے جانے کے بعد دائیں طرف مڑ کر سفر جاری رکھیں تو جنگل سے باہر نکل کر فرید نگر کا راستہ مل جاتا ہے۔ جنگل کے اس بیرونی مقام سے فرید نگر تک کم و بیش 2 میل کا فاصلہ ہوگا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ فرید نگر ہمارے رکھاں والی سے صرف 4 میل کے فاصلے پر شمال میں واقع ہے۔ ASI کے خاموش ہونے پر میں نے پرجوش انداز میں کہا، ہمیں بڑی احتیاط کے ساتھ چک سیف، فرید نگر اور کوٹ فرمان علی نامی ان تینوں گاؤں کو چیک کرنا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ہی جنگل والے معاملے کو یکسر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میں سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوا تو اعجاز حسین سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ڈاکوؤں کا وہ بدماش ٹولہ براتیوں اور دلہا دلہن کی نقدی و زیورات کے علاوہ وہ سوٹ کیس بھی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا ہے جس میں دلہن کے ملبوسات اور دیگر استعمال کی قیمتی اشیاء رکھی ہوئی تھیں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ دلہن کے 1-2 طلائی زیورات بھی اس سوٹ کیس میں موجود تھے۔
مجھے پورا یقین ہے ڈاکو اس سوٹ کیس کو اٹھائے ہوئے اپنے ساتھ زیادہ دور تک نہیں گئے ہوں گے۔ ڈاکو اور چور وزنی اور بڑے سائز کی اشیاء سے جلد جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہی اشیاء ان کے لیے اکثر پریشانی کا سبب بن جاتی ہیں۔ ان کی مدد سے ان کی شناخت ہو جاتی ہے، لہٰذا مجھے قوی امید ہے کہ ڈاکوؤں نے جنگل کے کسی مقام پر مذکورہ سوٹ کیس کو کھول کر اس کے اندرون کا جائزہ لیا ہوگا اور کام کی چیزوں پر ہاتھ صاف کرنے کے بعد اس سوٹ کیس کو جنگل ہی میں کہیں پھینک گئے ہوں گے۔ اگر ہم مذکورہ سوٹ کیس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمیں ڈاکوؤں کے فرار کی سمت کا تعین کرنے میں کافی آسانی رہے گی۔ تمہارا کیا خیال ہے اعجاز حسین؟ آخری جملہ میں نے اے ایس آئی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ادا کیا تھا۔ وہ جلدی سے سر کو اشباتی جنبش دیتے ہوئے تائیدی انداز میں بولا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، ہمیں ڈاکوؤں کی تلاش کا آغاز جنگل ہی سے کرنا ہوگا۔ اگر خوش قسمتی سے وہ سوٹ ہمیں مل جاتا ہے تو پھر اسی مقام سے کھرا اٹھا کر ڈاکوؤں کے فرار کی سمت کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ کھوجی کو تو شروع ہی سے ساتھ رکھنا ہوگا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ورنہ مذکورہ سوٹ کیس کے متوقع مقام تک پہنچنا بہت دشوار ثابت ہوگا۔ اس علاقے میں ایک بہت ہی تجربہ کار کھوجی رہتا ہے ملک صاحب، اعجاز حسین نے سنجیدہ لہجے میں بتایا۔ اس کا نام اللہ دتا ہے۔ اللہ دتا کی عمر 60 سے اوپر ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک نظر کا چشمہ لگائے بغیر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ نگاہ ایسی تیز ہے کہ کھرا اٹھانے میں اسے کسی قسم کی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ لمحے بھر کے لیے سانس لینے کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا کہ بابا دتا پر موسم کی سختی اثر انداز نہیں ہوتی۔ شدید تر سردی ہو یا روح فنا کر دینے والی گرمی، وہ ہر موسم میں ایک ہی لباس میں ملبوس دکھائی دیتا ہے، ململ کا کرتا، لٹھے کی دھوتی اور ململ ہی کا صافہ۔ کسی نے کبھی اسے یہ شکوہ کرتے دیکھا نہ سنا کہ ہائے آج تو قیامت کی گرمی ہے، اف اللہ آج کتنی سردی ہے، ایسا نابغہ موزہ رکھاں والی میں موجود ہے اور تم نے مجھے پہلے نہیں بتایا۔ میں نے اپنی کرسی پر پہلو بدلتے ہوئے کہا، تم فوراً اسے یہاں بلاؤ تاکہ ڈاکوؤں کی تلاش میں کسی قسم کی تاخیر نہ ہو۔ آپ کے حکم کی دیر تھی ملک صاحب، وہ پرجوش انداز میں بولا، میں ابھی اسے یہاں بلواتا ہوں۔ اگلے ہی لمحے اعجاز حسین میرے کمرے سے نکل گیا۔ میں نے سینئر کانسٹیبل فاروق کو اپنے پاس بلا لیا۔ گزشتہ روز سپہر میں فاروق کی زیر نگرانی میں نے ایک مختصر سی پولیس پارٹی ڈاکوؤں کے تعاقب میں جنگل کی جانب روانہ کی تھی، جو حسب توقع ناکام و نامراد واپس لوٹے تھے۔ میں فاروق سے جنگل کا احوال معلوم کرنا چاہتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ میرے کمرے میں موجود تھا۔ ابتدائی پوچھ گچھ تو میں اس سے پہلے ہی کر چکا تھا۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ چکا تو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، فاروق تم لوگ گزشتہ روز جنگل کے اندر یہاں تک بھی گئے تھے، اس راستے میں تمہیں کسی جگہ کوئی سوٹ کیس وغیرہ پڑا تو دکھائی نہیں دیا؟ کیسا سوٹ کیس ملک صاحب؟ وہ متذبذب انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے اسے بتایا، ایک ایسا سوٹ کیس جس کی تیاری میں ریگزین استعمال کیا گیا ہو، اس ریگزین کا گراؤنڈ گرے کلر اور اس پر ریڈ کلر کا چیک بنا ہو، اس کے ساتھ ہی چیک کی بلیک پٹیاں بھی ہوں، یعنی ریگزین کی گرے گراؤنڈ پر ریڈ اینڈ بلیک چیک پرنٹ ہو۔ امیر بخش اور ستار حسین کی زبانی اس سوٹ کیس کے بارے میں مجھے صرف اتنی سی معلومات حاصل ہوئی تھی۔ فاروق نے چند لمحات تک سوچنے کے بعد نفی میں گردن ہلائی اور بتایا، نہیں ملک صاحب، ایسا سوٹ کیس تو مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ ایسا کیا کسی بھی طرح کا سوٹ کیس جنگل میں پڑا دکھائی نہیں دیا۔ تم لوگوں نے زیادہ تر سفر کس سمت میں کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ ہم جیو کنواں سے سیدھے شمالی سمت میں گئے تھے، جیسا کہ براتیوں نے ڈاکوؤں کے فرار کے حوالے سے نشاندہی کی تھی، فاروق نے سنجیدہ لہجے میں بتایا۔ ایک ہی رخ میں آگے بڑھتے ہوئے ہم اپنے دائیں بائیں بھی نظر دوڑاتے جا رہے تھے، لیکن اس راستے میں سوائے گھنے درختوں کے ایسا کچھ بھی دکھائی نہیں دیا جسے قابل ذکر سمجھا جا سکے۔ تھوڑی دیر پہلے اے ایس آئی اعجاز حسین سے ہونے والی گفتگو میرے ذہن میں تازہ تھی۔ اسی کی روشنی میں نے فاروق سے سوال کیا، یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم لوگوں نے جنگل کے مشرقی اور مغربی حصوں کا بالکل رخ نہیں کیا؟ جی ہاں، حقیقت یہی ہے، اس نے جواب دیا۔ میں مزید چند منٹ تک فاروق سے بات چیت کرتا رہا،
ہمارے موضوع کا مرکز و محور ڈاکو اور جنگل ہی تھا۔ میں نے اسے آئندہ لاہ عمل کے بارے میں بھی بتایا کہ میں نے کس طرح کھوجی اللہ دتہ کی مدد سے ڈاکوؤں تک رسائی حاصل کرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ اس نے بھی کھوجی اللہ دتہ کی تعریف کی اور فرمائشی انداز میں مجھ سے کہا، ملک صاحب، میری یہ خواہش ہے کہ اس مشن میں آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں، جیسا کہ بکریوں والی چاچی کے کیس میں ASI صاحب آپ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ فاروق کا اشارہ ASI اعجاز حسین کی جانب تھا۔ میں نے اس کی تمنا پوری کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، ٹھیک ہے فاروق، اس مشن میں میں تمہیں اپنے ہمراہ لے کر جاؤں گا۔ وہ تشکرانہ انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے بولا، بہت بہت شکریہ ملک صاحب۔ تھوڑی دیر کے بعد اعجاز حسین میرے پاس آیا اور آ کر مجھے اپنی کارکردگی کے بارے میں مطلع کرنے لگا۔ ملک صاحب، اللہ دتہ اس وقت رکھاں والی میں موجود نہیں۔ اس کے گھر سے پتہ چلا ہے کہ وہ دوپہر سے پہلے واپس آ جائے گا۔ میں نے اس کے گھر والوں کو تاکید کر دی ہے کہ وہ جیسے ہی آئے اسے تھانے بھیج دیا جائے۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا اعجاز حسین، میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جب تک میں چاچی مریم کی خیر خبر لے کر آتا ہوں۔ اعجاز حسین نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ آئندہ 10 منٹ میں نے اعجاز کو اپنے اور فاروق کے پروگرام سے متعلق آگاہ کیا اور بتایا کہ ہم کھوجی اللہ دتہ کی مدد سے کس طرح ڈاکوؤں کا سراغ لگانے کی کوشش کریں گے۔ وہ پوری توجہ سے میری بات سنتا رہا اور اس دوران میں وقفے سے اپنے سر کو جنبش بھی دیتا رہا۔ اپنی بات کے اختتام میں نے اس سے کہا، اعجاز حسین، موسم سرما نے تو اپنے قدم جمانا شروع کر دیے ہیں اور دوپہر کے بعد کا وقت تو نہایت ہی تیز رفتاری سے گزرتا ہے۔ آج جب ہم جنگل کا رخ کریں گے تو مجھے نہیں امید کہ ایک ہی دن میں یہ کام مکمل ہو سکے۔ ہو سکتا ہے ہمیں کوئی تسلی بخش نتیجہ حاصل کرنے کے لیے 2-4 دن لگ جائیں۔ باقی دنوں کا پروگرام تو بعد میں بنائیں گے، لیکن آج کے لیے تمہیں بہت ہوشیار اور محتاط رہنا ہوگا۔ میں کچھ سمجھا نہیں ملک صاحب۔ وہ الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی الجھن دور کرتے ہوئے کہا، میں نے دلہا کے باپ ستار حسین اور دلہن کے چاچا امیر بخش کو چند معتبر براتیوں کی ہمراہ آج تھانے بلا رکھا ہے تاکہ ان کے باقاعدہ بیانات قلم بند کیے جا سکیں۔ ستار حسین نے بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ وہ لوگ سپہر اور شام کے بیچ کسی وقت تھانے پہنچ جائیں گے اور میرے نئے پروگرام کے مطابق ان اوقات میں تھانے کی عمارت سے 5-6 میل دور گھنے جنگل میں مصروف رہوں گا۔ لہٰذا میں نے ایک مرتبہ پھر لمحاتی توقف کیا، اس کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، لہٰذا اس دوران تمہیں تھانے کے اندر نہایت ہی مستعد رہنا ہوگا۔ تھانے کے دیگر معاملات کو ہینڈل کرنے کے علاوہ تمہیں ڈاکوؤں کی کارروائی سے متاثر ہونے والے لوگوں کے بیانات بھی لینا ہوں گے۔ آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب، وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، میں آپ کی غیر موجودگی میں یہاں کے معاملات کو بڑی خوبی سے سنبھال لوں گا۔ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ شاباش اعجاز، میں نے توصیفی انداز میں کہا، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ خیر صاحب تو جناب کسی کام میں گھسنے ہی نہیں دیتے تھے۔ اس کا واضح اشارہ سابق تھانہ انچارج مجید کھرل کی جانب تھا۔ سب کچھ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ تھانے کے عملے کو وہ بس ہرکاروں اور پیادوں کے مانند دوڑاتے رہتے تھے۔ اعجاز حسین، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کسی بھی بساط پر تم پیادوں کو اتنا سمجھو، ان کا اپنا ایک خاص کردار ہوتا ہے۔ بھاگ دوڑ تو ان کا مقدر ہوتی ہی ہے، لیکن کھوپڑی میں رکھا ہوا دماغ اگر ٹھیک کام کر رہا ہو تو انہی پیادوں کی چالوں سے پتہ چل جاتا ہے۔ وہ خاصے تلخ لہجے میں بولا، کھرل صاحب کی گردن کے آخری سرے پر کھوپڑی اور کھوپڑی کے اندر دماغ تو موجود تھا، لیکن وہ دماغ صرف اپنی آن بان اور فائدے کے حوالے ہی سے چالیں چلتا تھا۔ اپنے تھانے کی ساکھ اور عملے کی کارکردگی سے انہیں کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی وہ کسی کو ہاتھ پاؤں اور دماغ ہلانے کا موقع دیتے تھے۔ مجید کھرل صاحب مجھ سے پہلے اس تھانے میں کیا کرتے رہے تھے، اس بحث میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں اعجاز حسین، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن میرا یہ تم سے بلکہ اس تھانے کے پورے عملے سے وعدہ ہے کہ ہر شخص کو اس کی سطح پر صلاحیت آزمانے کا بھرپور موقع فراہم کروں گا۔ میرے اس عہد کی مثال تو تم خود بھی ہو۔
میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری نظر سے اس کا جائزہ لیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، بکریوں والی چاچی کے کیس میں نے نہ صرف تمہیں بلکہ تمہاری گھر والی رضیہ کو بھی ایک اہم مہم پر لگا رکھا ہے نا؟ اعجاز حسین نے اس بات میں گردن ہلا کر اکتفا کیا۔ کانسٹیبل فاروق نے سوالیہ نظر سے باری باری مجھے اور ASI کو دیکھا۔ رضیہ کے ذکر نے اسے چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ رضیہ کے ذریعے بکریوں والی چاچی اور اس کی بیٹی نرگس کے معاملے کا کھوج لگانے والی بات صرف میرے اور اعجاز حسین کے درمیان ہی تھی، لہذا فاروق کے کان کھڑے ہونا بے سبب نہیں تھا۔ تاہم یہ اچھا ہوا کہ اس حوالے سے اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ میں ان لوگوں کو تھانے میں چھوڑ کر چاچی مریم کی طرف چلا گیا۔ کھوجی اللہ دتا کی عمر 60 سے متجاوز تھی، تاہم وہ ہاتھ پاؤں کا مضبوط اور چاقو چوبند تھا۔ رنگت گہری سانولی اور آنکھوں میں کبوتر کے خون جیسی سرخی۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال مکمل طور پر سفید ہو چکے تھے۔ داڑھی نہایت ہی مختصر تھی، جو کلموں سے ایک باریک لائن کے مانند شروع ہو کر تھوڑی تک پہنچتی تھی۔ گالوں پر برائے نام اور تھوڑی پر گنتی کے بال دکھائی دیتے تھے۔ دراز قامت اللہ دتا کی داڑھی مختصر اور نوکدار تھی۔ اس نے اعجاز حسین کے بیان کے مطابق ململ کا سفید کرتا اور لٹھے کا تیبند باندھ رکھا تھا۔ سر پر بھی ململ کی مختصر سی پگڑی دکھائی دیتی تھی۔ پاؤں میں کچے چمڑے کا جوتا تھا۔ وہ دوپہر کے وقت تھانے پہنچ گیا تھا۔ اس وقت تک میں بھی چاچی بکریوں والی کی نفسیات سے کھیل کر اور اس کی زبان سے سچ اگلوانے کے بعد واپس آ چکا تھا، لہٰذا اللہ دتا سے مختصر سی گفتگو کے بعد ہم نے جنگل کی جانب روانگی کا فیصلہ کیا۔ اس مشن میں کھوجی اللہ دتا کے علاوہ کانسٹیبل فاروق میرے ہمراہ تھا۔ اللہ دتا نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ملک صاحب، چونکہ کھرا اٹھانے کی ابتدا ہے، اس لیے میں یہ کام اسی مقام سے شروع کروں گا۔ یہاں لوٹ مار کا یہ واقعہ پیش آیا ہے، ورنہ جنگل کے اندر گھسنے کا ایک اور آسان اور مختصر راستہ بھی ہے۔ اعجاز حسین نے مجھے بتایا تھا کہ اللہ دتا گرد و نواح کے تمام علاقوں کا حافظ ہے اور مذکورہ جنگل بھی انہی علاقوں میں شامل تھا۔ میں نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے فوراً خیال آرائی کی۔ تمہارا مطلب ہے فرید نگر کی جانب سے۔ آپ کا اندازہ بڑی حد تک درست ہے، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن میں عام لوگوں کے سفری راستے کی بات نہیں کر رہا۔ وہ لمحے بھر کو گہری سانس لینے کی غرض سے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بتانے لگا، جائے واردات تک پہنچنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے رکھاں والی کے جنوب مغرب میں لگ بھگ آدھا میل سفر کر کے جسکانی پور پہنچنا ہوگا، پھر جسکانی پور سے کم از کم 4 میل آگے جنگل کے اس جنوبی کونے میں جہاں لوٹ مار کا یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ جبکہ وہ ایک مرتبہ پھر رکا، ایک بوجھل سانس خارج کی اور اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، جبکہ اگر ہم رکھاں والی سے عام مسافروں والے راستے پر شمال میں سفر کرتے ہوئے فرید نگر پہنچیں تو یہ فاصلہ 4 میل ہوگا، اور فرید نگر سے 2 میل کے فاصلے پر مغرب میں جنگل شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر میرے بتائے ہوئے راستے پر رکھاں والی سے شمال مغرب کی سمت سفر کریں تو زیادہ سے زیادہ 4 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہم جنگل کے مشرقی کنارے کو چھو لیں گے۔ لیکن اللہ دتا کے خاموش ہونے پر میں نے کہا، مسئلہ وہی ہے کہ ہمیں تفتیش کا آغاز جائے وقوع ہی سے کرنا ہوگا، ہے نا؟ جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ ویسے تمہاری فراہم کردہ معلومات اور تمہارے مشاہدے اور تجربے کو میں قدم قدم پر استعمال کروں گا۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے کھرا اٹھانے کے اس عمل کے دوران کسی مرحلے پر ہمیں اس روٹ کو بھی استعمال اور اختیار کرنا پڑ جائے جس کا ذکر ابھی تم نے کیا ہے۔ جی ہاں، اس نے پرسوچ انداز میں گردن ہلائی، ایسا ممکن ہے۔ 3 افراد پر مشتمل ہمارا یہ مختصر سا قافلہ گھوڑوں پر سوار ہو کر جائے وقوع کی جانب روانہ ہو گیا۔ ہمارے پاس کل 2 گھوڑے تھے، ایک پر میں سوار تھا اور دوسرے گھوڑے پر اللہ دتا اور فاروق۔ میرے ذہن میں یہ بات کسی پھانس کے مانند چبھ رہی تھی کہ ہمارے پاس صرف آدھا دن بچا ہے۔ رات کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہمیں کھوج کا زیادہ سے زیادہ کام نمٹانا ہوگا۔ تاریکی چھا جانے کے بعد ظاہر ہے اس کام کو جاری رکھنا ممکن نہیں تھا۔ اس سوچ کے پیش نظر ہم نے ممکنہ حد تک تیز رفتاری سے گھوڑے دوڑائے اور لگ بھگ 1:30 بجے دوپہر ہم اس مقام پر پہنچ گئے۔ یہاں گزشتہ روز 6 ڈاکوؤں کے گروہ نے
ایک مذموم کارروائی کر کے بھری پوری بارات کو لوٹ لیا تھا۔ کھوجی اللہ دتہ کو میں چونکہ پہلے ہی ساری تفصیل سے آگاہ کر چکا تھا، لہٰذا اس نے واردات کے مقام پر پہنچتے ہی اپنا کام شروع کر دیا۔ اللہ دتہ چونکہ ایک تجربہ کار اور ماہر کھوجی تھا، لہٰذا اس نے کھوجتی ہوئی نظر سے جائے وقوع کا جائزہ لیا اور صرف 5 منٹ کی تکنیکی چارہ جوئی کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ 6 گھڑ سواروں نے جائے واردات سے شمال کی جانب رخ کیا تھا۔ یہ بات تو ہمارے علم میں تھی، لیکن میری اور اللہ دتہ کی جانکاری میں ایک واضح فرق تھا۔ میرے پاس براتیوں کی فراہم کردہ معلومات تھیں، جبکہ کھوجی اللہ دتہ نے جائے وقوع کی زمین کا جائزہ لینے کے بعد یہ فتویٰ صادر کیا تھا کہ 6 گھڑ سوار جنگل کی شمالی سمت میں گئے تھے۔ الغرض کھوجی اللہ دتہ کی تقلید میں ہم دونوں بھی آگے بڑھنے لگے۔ اس دوران میں میرے اور فاروق کے بیچ باہمی گفتگو بھی جاری تھی۔ البتہ اللہ دتہ اس بات چیت میں بالکل حصہ نہیں لے رہا تھا۔ وہ بڑے انہماک سے اپنے کام میں مصروف تھا۔ وہ وقفے وقفے سے بڑے ماہرانہ انداز میں جنگل کی زمین کا جائزہ لیتا، معنی خیز انداز میں سر کو اثباتی جنبش دیتا اور آگے بڑھ جاتا۔ اس کی حرکات و سکنات میں ایک خاص قسم کا ولولہ اور عزم پایا جاتا تھا، جیسے وہ ڈاکوؤں کا کھرا نہ نکال رہا ہو بلکہ کیٹو کی چوٹی سر کرنے میں مصروف ہو۔ ہم نے زیادہ تر پیدل اور بیچ بیچ میں گھوڑوں پر بھی سواری کی۔ دن کے 3 بجے تو میرے اندازے کے مطابق ہم کوئی 2 میل تک جنگل میں آ چکے تھے۔ اللہ دتہ گاہے بگاہے مجھے اپنی کارکردگی سے بھی آگاہ کرتا جا رہا تھا۔ اس نے ابتدا ہی میں مجھے بتا دیا تھا کہ شمال کی جانب سفر کرنے والے ان 10 گھوڑوں کا کھرا ملا ہے۔ میں جانتا تھا کہ ان میں 4 وہ گھڑ سوار ہوں گے جنہیں میں نے ڈاکوؤں کے تعاقب میں جنگل کی سمت دہرایا تھا۔ اسی لیے جب اللہ دتہ ایک مقام پر رک کر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا تو میں اس سے پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ کیا ہوا اللہ دتہ؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ ہاں جی، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ بات تو خاص ہی ہے جناب۔ اتنا کہہ کر وہ گھٹنوں کے بل جھکا اور بغور اس زمین کا جائزہ لینے لگا۔ میں نے اضطراری لہجے میں پوچھا، بات کیا ہے اللہ دتہ؟ وہ سیدھا کھڑے ہوتے ہوئے بولا، ملک صاحب، ہم پچھلے 2 گھنٹوں سے گھوڑوں کے جس کھرے کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں، اس مقام سے ان کی 2 ٹولیاں بن گئی ہیں۔ اس نے بات کے اختتام پر زمین کی جانب اشارہ کیا۔ میں نے قدرے الجھن زدہ لہجے میں استفسار کیا، 2 ٹولیوں سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اس نے جنگل کی مغربی جانب، یعنی یہاں ہم کھڑے ہیں، وہاں سے بائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ 6 گھڑ سوار یہاں سے اس رخ کو مڑے ہیں، جبکہ باقیوں کا کھرا بتاتا ہے کہ وہ بدستور شمال کی سمت گئے ہیں۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر ایک گہری سانس خارج کرنے کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوا، یہاں سے سیدھا آگے جانا ہے یا جنگل کے مغربی حصے میں 6 گھڑ سواروں کے کھرے کا تعاقب کرنا ہے؟ جن گھوڑوں کا کھرا سیدھا شمال کی جانب گیا تھا وہ یقیناً میری بھیجی ہوئی پولیس پارٹی ہی کے افراد تھے، لہٰذا ان کے تعاقب کی کوئی تک نہیں بنتی تھی۔ البتہ 6 گھڑ سواروں کا کھرا میری دلچسپی کا باعث تھا۔ ان لمحات میں میرے ذہن میں جنگل کے اندرون کے حوالے سے وہ گفتگو گھوم رہی تھی جو آج صبح میرے اور ASI اعجاز حسین کے بیچ ہوئی تھی۔ میں نے اسی کی روشنی میں اللہ دتہ سے تصدیقی انداز میں پوچھا، تم تو اس جنگل اور اس کے گرد و نواح کے چپے چپے سے واقف ہو؟ جی ہاں ملک صاحب، اس نے بڑی رسان سے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، اگر ہم یہاں سے 6 گھڑ سواروں کے تعاقب میں بائیں جانب یعنی جنگل کے مغربی حصے کی طرف بڑھتے ہیں تو لگ بھگ 5 میل کے بعد یہ جنگل ختم ہو جائے گا۔ اگر میں غلط نہیں سوچ رہا تو جنگل کے اختتام سے ایک سیدھا راستہ کوٹ فرمان علی کی طرف جاتا ہے نا؟ آپ بالکل ٹھیک سوچ رہے ہیں ملک صاحب، وہ تصدیقی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ جنگل کے مغربی کنارے سے کوٹ فرمان علی کا فاصلہ کوئی 6 میل ہے۔ تو ٹھیک ہے، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، ہم بائیں جانب مڑ رہے ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے یہ انہی 6 ڈاکوؤں کا کھرا ہے جنہوں نے گزشتہ روز برات پر ہلہ بول کر لوٹ مار مچائی تھی۔
اللہ دتا نے اتفاق کرنے والے انداز میں گردن کو حرکت دی اور ہم بائیں جانب مڑ کر جنگل میں آگے بڑھنے لگے۔ میں نے کھوجی سے پوچھا، اللہ دتا، جیسا کہ تم نے بتایا کہ یہاں سے جنگل کے مغربی کنارے تک کم و بیش 5 میل کا فاصلہ ہے، اس وقت دوپہر کے 3 بجے ہیں، تمہارے اندازے کے مطابق ہم کتنے بجے تک جنگل سے باہر نکل جائیں گے؟ دیکھیں جی، وہ مربیانہ لہجے میں بولا، اگر ہم لوگ باقاعدہ کسی راستے پر سفر کر رہے ہوں اور درمیان کہیں رکیں بھی نہیں تو ہمیں یہ فاصلہ زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے میں طے کر لینا چاہیے، لیکن یہاں صورتحال مختلف ہے۔ وہ رکا، ایک گہری سانس خارج کی، پھر اپنے بیان کو جاری رکھتے ہوئے بولا، ایک تو جنگل کے اندر کوئی باقاعدہ راستہ نہیں بنا ہوا، دوسرے ہم رک رک کر آگے بڑھ رہے ہیں، لہٰذا ایک محتاط اندازے کے مطابق ہمیں اس جنگل کے دوسرے کنارے تک پہنچنے میں 3.5 گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگ سکتا ہے۔ یعنی جب ہم جنگل سے باہر نکلیں گے تو رات کے 6:30-7 بج چکے ہوں گے۔ میں نے سوالیہ نظر سے اللہ دتا کی جانب دیکھا۔ میرے خیال میں ہم 8 بجے سے پہلے جنگل کو نہیں چھوڑ سکیں گے، وہ فلسفیانہ انداز میں بولا۔ میں نے وقت اور فاصلے کا جو حساب ابھی آپ کو بتایا ہے وہ دن اور روشنی سے مشروط ہے۔ اس وقت 3 بج چکے ہیں اور آج کل 5:45 بجے سورج غروب ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس نقطے کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ تاریکی چھا جانے کے بعد ہمارے سفر کی رفتار اور کے بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بھی ممکن ہے ہم راہ بھٹک کے کہیں نکل جائیں اور میرا 8 بجے کا بتایا ہوا وقت بھی غلط ثابت ہو جائے۔ اللہ دتا کی بیان کردہ باتیں اگرچہ خاصی خطرناک تھیں، تاہم میں انہیں پورا حقیقت سمجھتا تھا۔ وہ کچھ بھی غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، اللہ دتا، تم اپنا کام جاری رکھو، اللہ بہتر کرے گا۔ ایک مرتبہ پھر ہمارا کھوج بھرا سفر شروع ہو گیا۔ تھوڑا آگے آنے کے بعد کانسٹیبل فاروق نے اطلاع دینے والے انداز میں مجھ سے کہا، ملک صاحب، ہم 1:30 بجے جائے وقوع پر پہنچے تھے، وہاں سے یہاں تک پہنچنے میں ہمیں 1.5 گھنٹہ لگ گیا ہے۔ ہاں مجھے پتا ہے، میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ تم مجھے کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہو؟ جناب، آپ میرے افسر ہیں اور مجھ سے زیادہ سمجھدار بھی ہیں۔ 1 منٹ فاروق، میں نے ایک مرتبہ پھر قطع کلامی کی اور گہری سنجیدگی سے کہا، عقل اور سمجھ کا تعلق افسری اور ماتحتی سے نہیں بلکہ یہ دماغ کی کارکردگی پر منحصر ہے۔ انسان بنیادی طور پر 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک عاقل اور سمجھدار انسان منفی سوچ کے زیر اثر ہلاکت خیز تخریبی کارنامے سر انجام دے سکتا ہے، جبکہ مثبت سوچ کا حامل انسان ہمیشہ تعمیری اور انسانیت کی بھلائی کے حوالے ہی سے منصوبہ بندی کرے گا۔ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں ملک صاحب۔ میرے خاموش ہونے پر اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، دراصل آپ عمر، عہدے اور تجربے سے مجھ سے سینئر ہیں نا، اس لیے میں نے کہا تھا کہ آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ میں در حقیقت آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمیں کھوج کے سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے اس بات کا خیال بھی رکھنا چاہیے کہ یہ رات ہمیں جنگل میں نہیں گزارنی۔ رات کی تاریکی پھیلنے سے پہلے ہمیں جنگل سے باہر نکلنا ہوگا۔ تمہارے ذہن میں بہت اچھا پوائنٹ آیا ہے فاروق، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، لیکن یہ مت سمجھنا کہ میں اس نقطے کو بھولے بیٹھا ہوں۔ میں نے ایک منٹ کا حساب رکھا ہوا ہے۔ 12:30 بجے ہم نے تھانہ چھوڑا اور 1:15 بجے ہم جسکانی پور کے نزدیک سے گزر رہے تھے۔ پھر جیسا کہ تم نے دیکھا 1:30 بجے ہم جائے وقوع پر پہنچ چکے تھے اور یہاں سے ہماری رفتار لگ بھگ پیادوں جیسی ہو گئی اور اب دوپہر کے 3 سے کچھ وقت آگے بڑھ چکا ہے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ 4:15 بجے تک آگے بڑھنا ہے، پھر وہاں کوئی پکی نشانی لگا کر ہم واپسی کا راستہ اختیار کریں گے۔ میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر سلسلہ بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید کہا، واپسی کے سفر میں چونکہ ہمیں کسی کا کھرا اور نہیں اٹھانا ہوگا، لہٰذا یہ سفر نسبتاً تیز رفتاری سے طے ہوگا اور ہم لگ بھگ 4 گھنٹے کے کھوجی سفر کو محض 1.5 پونے 2 گھنٹے میں طے کر کے جائے وقوع پر پہنچ جائیں گے۔
میرے اندازے کے مطابق جب ہم جائے واردات پر پہنچیں گے تو رات کا آغاز ہو چکا ہوگا، یعنی کم و بیش 6:15 بجے ہوں گے۔ میں نے ایک مرتبہ پھر وقفہ دیا اور اضافہ کرتے ہوئے کہا، پھر 6:45 بجے جسکانی پور میں اور پورے 7 تھانے کی چار دیواری میں قدم رکھنے کے بعد بجیں گے۔ ہم ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھائیں گے، عشاء کی نماز ادا کریں گے اور مزے سے سو جائیں گے۔ اگلی روز صبح سے جنگل کا رخ کریں گے اور اس مرتبہ ہم اللہ رکھا کے بنائے ہوئے راستے سے جنگل میں داخل ہوں گے، کیونکہ ہماری تفتیش کا ایک رخ متعین ہو چکا ہے۔ ہم آج تک کی کارکردگی سے اپنے نئے سفر کا آغاز کریں گے اور چل سو چل۔ کانسٹیبل آنکھیں پھاڑ کر ہکا بکا میری صورت دیکھے جا رہا تھا۔ میں خاموش ہوا تو اسے ہوش آ گیا۔ بڑی تیزی سے پلکیں جھپکانے کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب آپ اتنے اعتماد سے کس طرح باتیں کر لیتے ہیں؟ کیا مطلب؟ میں نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ مطلب یہ کہ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، آپ نے کھٹا کھٹ انگلیوں پر اگلے 24 گھنٹے کا شیڈول گنوا دیا ہے، جیسے یہ سب کچھ آپ کی نوکے زبان پر رکھا ہو۔ آپ کے لہجے سے جو اعتماد جھلکتا ہے اس سے یقین سا ہونے لگتا ہے کہ ہو بہو ایسا ہی ہوگا بھی۔ ہماری گفتگو کے دوران کھوجی اللہ دتا ہم سے بے نیاز اپنے ٹیکنیکل کام میں مصروف تھا۔ اس کے انداز اور حرکات و سکنات سے لگتا تھا جیسے وہ اپنے کام کے علاوہ اس دنیا میں موجود ہر شے کو فراموش کر بیٹھا ہو۔ اس کا یہ عمل اپنے کام سے سچی لگن کا مظہر تھا۔ میں نے فاروق کے الجھن نما سوال کے جواب میں اللہ دتا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، فاروق اس اللہ کے بندے کو دیکھ رہے ہو؟ اس نے کھوجی کی طرف دیکھا اور متذبذب لہجے میں بولا، جی۔ تمہاری تمام تر الجھنوں اور سوالات کا جواب اس کے عمل میں پوشیدہ اور اس کی حرکات و سکنات سے ظاہر ہو رہا ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، انسان اگر سچی لگن اور کڑی محنت سے کسی کام میں ہاتھ ڈالے اور اس مقصد کے لیے اس کی نیت بھی صاف ہو تو کامیابی یقیناً اس کے قدم چومتی ہے۔ اور یہ کامیابی جو ہوتی ہے نا فاروق، میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر جملوں کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، یہ اگر یک کے بعد دیگرے انسان کے حصے میں آنے لگے تو اس کے اندر خود بخود اعتماد کی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر وہ بڑے اعتماد سے بڑی بڑی باتیں ایسے کرنے لگتا ہے جیسے کسی نے اسے اس بات کے لیے کوئی گارنٹی اور وارنٹی وغیرہ دے رکھی ہو۔ اتنا بتا دوں تمہیں، کامیابی کے حصول کے سلسلے میں واقعی بڑا خوش قسمت واقع ہوا ہوں۔ یوں محسوس ہوتا تھا مجید کر نے تھانے کے عملے کو اپنے سامنے زبان کھولنے سے خاص طور پر منع کر رکھا تھا۔ میرے دوستانہ انداز کو دیکھتے ہوئے فاروق کی جھجک جاتی رہی۔ وہ خاصے حوصلے سے مجھ سے مستفسر ہوا، فرض کریں ملک صاحب اگر آپ کا سوچا ہوا نتیجہ سامنے نہیں آتا، آپ کی محنت، لگن اور نیت میں کوئی فرق نہیں، مگر وہ کامیابی آپ کے ہاتھ نہیں آتی جس کی توقع پر آپ سارا کٹراگ پھیلاتے ہیں تو پھر اللہ مالک ہے۔ میں نے بے ساختہ جواب دیا، میں کچھ سمجھا نہیں جناب۔ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میری بات دھیان سے سنو فاروق، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، اگر قدرت نے سب کچھ انسان ہی کے ہاتھوں میں دے دیا ہوتا تو پھر وہ قادر مطلق کس سے کھیلتا؟ تقدیر کے ہاتھوں میں انسان ایک کھلونے کے مانند ہے۔ کسی بھی کھلونے کو ایک حد تک اختیار ہوتا ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح انسان کو حاصل اختیار بھی محدود ہے۔ اسے اسی اختیار کے اندر رہتے ہوئے خلوص نیت، سچی لگن، انتھک کوشش اور کڑی محنت کے ساتھ کھیلنا چاہیے۔ اور اگر اس سب کے باوجود بھی اس کے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوتے تو پھر اسے اپنا معاملہ اسی قادر مطلق پر چھوڑ دینا چاہیے جو دلوں کے بھید جانتا ہے اور نیتوں کے احوال پہچانتا ہے۔ جب ہی میں نے تم سے کہا ہے تو پھر اللہ مالک ہے۔ وہ عقیدت بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ یہ بات میرے تجربے میں آئی ہے اور اسی لیے تجربے کی بات میں آپ تک بھی پہنچا رہا ہوں کہ زندگی کے تمام تر معاملات میں، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، اللہ کی مرضی اور خوشی کو ضرور شامل رکھنا چاہیے۔ اور اگر کوئی معاملہ اختیار اور گرفت سے باہر نکلنے لگے تو اسے اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ پروردگار کسی بھی بندے کا برا نہیں چاہتا۔
کیونکہ ہر بندہ اس کا بندہ ہے اور کوئی بھی اپنی شے کو نقصان پہنچتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ 4 بجے کے قریب مجھے اپنے راستے میں ایک ایسی چیز دکھائی دی جس نے میرے رگوں پے میں سنسنی سی دوڑا دی۔ اس وقت تک ہم ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار ہو چکے تھے کہ اب ہمیں واپسی کی راہ اختیار کرنا چاہیے۔ میں نے فاروق کی توجہ اس جانب مبذول کراتے ہوئے کہا، دیکھو وہ درختوں کے بیچ کیا پڑا ہے۔ میں نے یہ سوال محض اپنے خیالات کی تصدیق کے لیے پوچھا، ورنہ میں تو ایک نظر دیکھتے ہی پہچان گیا تھا کہ وہ کیا ہو سکتا ہے۔ فاروق نے میری توقع کے عین مطابق جواب دیا۔ اس کی آواز میں خاصا اضطرار پایا جاتا تھا۔ میں نے صاحب مجھے تو یہ کوئی سوٹ کیس لگتا ہے۔ بالکل درست، میں نے مضبوط لہجے میں کہا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ وہی سوٹ کیس ہوگا جو مسلح ڈاکو بارات میں سے اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ ہماری باہمی سنسنی خیز گفتگو نے فوجی اللہ دتہ کو بھی مذکورہ سوٹ کیس کی جانب متوجہ کر دیا تھا، لہذا وہ پہلی فرصت میں کھوج کھرے کا کام چھوڑ کر ہماری معیت میں ان درختوں کی طرف بڑھنے لگا جدھر وہ سوٹ کیس پڑا نظر آ رہا تھا۔ چند لمحات کے بعد ہم مذکورہ سوٹ کیس کے سر پر کھڑے تھے۔ وہ 101% وہی سوٹ کیس تھا جس کے بارے میں امیر بخش اور ستار حسین نے مجھے تفصیلاً بتایا تھا۔ گرے، ریڈ اور بلیک کلر کے استعمال سے تیار کردہ چیک دار ریگزین کا وہ سوٹ منہ کھولے اپنی تباہی اور بربادی کی کہانی سنا رہا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق وہ ڈاکو غروب آفتاب کے قریب اس مقام پر پہنچے ہوں گے۔ وہ دن کی آخری روشنی میں اس کا جائزہ لینے کے بعد ہی آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتے ہوں گے۔ مذکورہ چیک دار سوٹ کیس کی لمبائی لگ بھگ 3 فٹ، چوڑائی 1.25 فٹ اور گہرائی کم از کم 9 انچ تھی۔ اتنے بڑے سائز کے سوٹ کیس کو رات کی تاریکی میں اٹھائے کرنا، اور وہ بھی گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر گھنے جنگل میں، کوئی آسان کام نہیں تھا۔ لہٰذا انہوں نے اسی مقام پر سوٹ کیس کا تہیہ پانچہ کر ڈالا تھا۔ سوٹ کیس کو دلہن والی بیل گاڑی پر سوار کرانے سے پہلے یقیناً لاک کیا گیا ہوگا، اور اس کی چابیاں بھی کسی ذمہ دار شخص نے اپنے پاس سنبھال کر رکھی ہوں گی۔ ڈاکوؤں کے پاس اتنی فرصت نہیں تھی کہ وہ چابیوں کی تلاش میں وقت ضائع کرتے، لہٰذا بیچ جنگل میں انہوں نے سوٹ کیس کا گویا پوسٹ مارٹم کر ڈالا تھا۔ میں نے جائے وقوع ثانی پر صرف 15 منٹ صرف کیے۔ اس مقام پر پائے جانے والے 2 گھیردار درختوں پر مخصوص نشانات بنائے تاکہ کل ہم اس جگہ سے اپنی کھوج والی کارروائی کو آگے بڑھائیں تو ہمیں کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پھر پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد ہم وہاں سے واپس آ گئے۔ مضروب اور گھائل سوٹ کیس کو میں اس کے باقی ماندہ مکینوں سمیت اپنے ساتھ لانا نہیں بھولا تھا۔ واپسی کے سفر میں بھی ہمارے درمیان ہلکی پھلکی گفتگو کا سلسلہ چلتا رہا۔ موضوع ظاہر ہے وہی نصف درجن ڈاکو اور ان کی شرمناک کارروائی ہی تھا۔ جب ہم جائے وقوع سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھے تو دھوپ نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا۔ سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا، مگر تناور اور گھنے درختوں نے اس کی الوداعی کرنوں کے راستے میں اپنے ٹھنڈے ٹھار وجود کی رکاوٹ کھڑی کر دی تھی۔ فضا میں اچانک خنکی کا تناسب بڑھ گیا تھا۔ ہم میں سب سے زیادہ عمر کھوجی اللہ دتہ کی تھی۔ وہ چند سال پیشتر 60 کے ہندسے کو لات مار کر آگے بڑھ چکا تھا، اور اب بھی وہ ہمارے ساتھ چلتے ہوئے سردی کو لات مارتا ہوا ہی دکھائی دیتا تھا۔ ہم دونوں تو مناسب گرم لباس پہن کر ہی تھانے سے نکلے تھے، لیکن اللہ دتہ اپنے ٹریڈ مارک ململ اینڈ کمپنی لباس ہی میں ملبوس تھا، لہٰذا میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ اللہ دتہ، تم عمر میں مجھ سے کافی بڑے ہو، کیا میں تمہیں چاچا اللہ دتہ کہہ کر پکار سکتا ہوں؟ بڑے شوق سے جناب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس میں پوچھنے کی کون سی بات ہے؟ سب لوگ مجھے دتہ چاچا ہی کہتے ہیں، آپ بھی کہہ لیا کریں۔ ٹھیک ہے، میں نے دوستانہ انداز میں کہا، لیکن میں تمہیں دتہ چاچا نہیں بلکہ چاچا اللہ دتہ کہوں گا، یا پھر صرف چاچا۔ کسی کے نام کو بگاڑ کر پکارنا اچھی بات نہیں۔ جو مرضی جناب کی، وہ سادگی سے بولا۔ چاچا ایک بات تو بتاؤ، میں نے اصل مقصد کی طرف آتے ہوئے کہا، تمہیں واقعی سردی نہیں لگتی یا پھر برداشت کرتے ہو اور دوسروں پر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ موسم کوئی بھی ہو تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ مجھے تو لگتا ہے جناب، فاروق نے مذاق کے رنگ میں کہا۔
चाचा जी ने बिल्ली खा रखी है। वो दोनों एक ही घोड़े पर सवार थे। घोड़े की लगाम फारूक के हाथ में थी और अल्लाह उसके पीछे बैठा हुआ था, जबकि मैं जख्मी सूट केस के साथ दूसरे घोड़े पर सवार था। फौजी ने फारूक की चोट का बुरा नहीं मनाया और अपने पीले दांतों की नुमाइश करने के बाद धीमे लहजे में बोला, मलक साहब, बात सिर्फ एहसास की है। इंसान गर्मी और सर्दी को जितना ज्यादा महसूस करता है, ये मौसम उस पर उतने ही असरअंदाज होते हैं। मैं भी उन्हें ज्यादा अहमियत नहीं देता, लिहाजा ये भले मांस भी मुझे ज्यादा तंग नहीं करते, मगर मैं इतनी आसानी से उसकी जान छोड़ने वाला नहीं था। इस्तरारी लहजे में मैंने उससे पूछा, चाचा, अगर तुम अपनी सेहत का राज बल्कि बर्दाश्त का राज मुझे नहीं बताना चाहते तो तुम्हारी मर्जी है। मैं नहीं मान सकता था कि महज महसूस करने या ना करने से मौसमों की शिद्दत असरअंदाज होती हो। अब देखो ना। मैंने चंद सेकंड का तवक्कुफ करके एक गहरी सांस ली, फिर अपने दलाइल को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैंने अच्छे खासे गर्म कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन फिर भी मैं सर्दी महसूस कर रहा हूँ। मेरे मुकाबले में तुम मलमल के कुर्ते में हो और मौसम की शिद्दत से बेनियाज दिखाई देते हो। मैं किस तरह यह तसव्वुर कर सकता हूँ कि फिजा में इस वक्त ठंडक बिल्कुल नहीं है। वो किसी फलसफी के अंदाज में बोला, अगर किसी गर्म कपड़े में सर्दी को रोकने की सलाहियत होती तो वो सर्दी का मुकाबला करते हुए कभी ठंडा ना होता। क्या हम सर्दी के मौसम में किसी गर्म कपड़े को छुएं तो वो हमें गर्म महसूस होता है? नहीं ना। उसने खुद ही सवाल किया और खुद ही जवाब भी दिया, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, इसी तरह मौसम गर्मा में अगर हम किसी कॉटन के हल्के फुल्के लिबास को छू कर देखें तो वो हमें बर्फ़ की डली के मानंद ठंडा महसूस होगा। ये सारा चक्कर हरारत के अखराज का है थानेदार साहब। हरारत का अखराज? मैंने चौंके हुए लहजे में सवाल किया, ये कौन सा चक्कर है? वो वजाहत करते हुए बोला, इंसान का जिस्म हर वक्त हरारत खारिज करता रहता है। अगर कोई इंसान अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस अखराज पर कंट्रोल हासिल कर ले तो फिर उसे सर्दियों में ना तो गर्म कपड़े पहनने की हाजत रहती है और ना ही गर्मियों में वो बारीक लिबास की तरफ दौड़ता है। गर्म लिबास जिस्म में से खारिज होने वाली हरारत को रोक कर हमें गर्माइश पहुंचाता है, वो बजाते खुद गर्म नहीं होता। इसी तरह बारीक और हल्का फुल्का कपड़ा ठंडा नहीं होता, बल्कि वो जिस्मानी हरारत को अखराज का ज्यादा से ज्यादा मौका फराहम करता है। चाचा, तुम्हारी बात दिल को लगती है और जहन भी उसे तस्लीम करने को आमादा नजर आता है। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, लेकिन जिस्म से खारिज होने वाली हरारत पर कंट्रोल क्यों कर हासिल किया जा सकता है? ज़रा इसकी भी तो वजाहत कर दो। बहुत सादा सा अमल है, लेकिन इसके लिए मशक की ज़रूरत है। वो बड़ी रसान से बोला, अगर इंसान अपनी सांसों पर कंट्रोल हासिल कर ले तो फिर उसे ज़िंदगी के बेशतर मामलात पर खुद ब खुद कंट्रोल हासिल हो जाता है। सांस खींचने और छोड़ने में अगर तवाज़न कायम हो जाए तो समझो सत्ते खैरा। फिर मेरी फरमाइश पर उसने सांस लेने की वो मखसूस तकनीक भी मुझे बता दी, जिसकी मुनासिब मशक के बाद जिस्म से हीट के अखराज को कंट्रोल करके 7 किस्म की खैरियत हासिल की जा सकती है। वो बुढ़ा बाबा एक बना बनाया तजर्बाकार योगी था। तो तुम्हारा मतलब यह है कि तुमने कोई बिल्ली बिल्ली नहीं खाई हुई? फारूक ने पुरइश्तियाक लहजे में सवाल किया। मैंने पूछा, हाँ चाचा, ये बिल्ली खाने का क्या शोशा है? वो एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोला, ये शोशा मैंने भी सुन रखा है। कहते हैं कि अगर कोई इंसान बिल्ली का गोश्त खा ले तो फिर उसे बर्फ के पहाड़ पर बैठकर भी सर्दी महसूस नहीं होती। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस बात की हकीकत किस्से कहानी से ज्यादा कुछ नहीं। हम इसी तरह बातचीत के सहारे ठीक 7 बजे रात थाने पहुंच गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो।